Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء، خاتون جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ بی بی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیمہ فاطمہ ہیں، پھوپھی ہیں۔ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہیں۔ اگلا سوال، ملکوں سیر کرنے والا کہلاتا ہے؟ ملاح، سیاح، ناظم، دائی۔ سیاحت کرنے والے کو سیاح کہتے ہیں، تو صحیح جواب ہوا 2۔ ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، کشتی راں کو۔ ناظم کہتے ہیں نظامت کرنے والے کو۔ دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو۔ اگلا سوال، لفظ شاداب کا ہم معنی لفظ ہے؟ آپشنز ہیں سرسبز، خوبصورت، مشہور، چہچہاہٹ۔ آپ سنے ہوں گے سرسبز و شاداب، یہ دونوں جو ہے ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں شاداب کا۔ خوبصورت کا اگر آپ دیکھیں گے تو خوبصورت کو حسین کہہ سکتے ہیں، جمیل کہہ سکتے ہیں۔ مشہور کا ہم معنی لفظ جو ہے معروف ہو سکتا ہے۔ چہچہاہٹ، یہ پرندوں کی آواز کو چہچہاہٹ کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش ہے؟ 14 نومبر، 11 نومبر، 2 اکتوبر، 9 نومبر۔ علامہ اقبال کی پیدائشی تاریخ 9 نومبر ہے۔ سفر نامہ ناقابل یقین جاپان و چین کے مصنف ہیں؟ جمیل مظہری، بے نظیر شاہ، محمود الرحمن فاروقی، سکندر علی وجد۔ ناقابل یقین جاپان و چین، محمود الرحمن فاروقی۔ ابو خان کی بکری کا نام تھا؟ روحی، جوہی، ہیرا، چاندنی۔ ابو خان کی بکری ایک مشہور کہانی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی۔ اس میں ایک کیریکٹر ہے بکری، بکری کا نام ہے چاندنی۔ لفظ عروج کی ضد ہے؟ دوزخ، انجام، زوال، ترقی۔ عروج کا ضد زوال ہے۔ اب یہاں پر دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنت، دوزخ، یہ ضد الفاظ میں آتے ہیں۔ دوزخ، جنت، اور آغاز کا انجام ضد ہے۔ ترقی، تنزل، تنزلی۔ لفظ قلب کی جمع ہے؟ قلب کہتے ہیں دل کو۔ آپشن دیکھیے، غالب، قابل، قلوب، قبول۔ قلب کی جمع قلوب ہے۔ عقل، دولت، ضرورت کا لاحقہ ہے؟ لاحقہ کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں آ کر جڑنے والے الفاظ کو، چاہے وہ اسم ہو یا صفت ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، دار، شناس، مند، گر۔ عقل سے جو ہے مند جڑتا ہے تو عقل مند ہوتا ہے، اسی طرح سے دولت سے اگر جڑتا ہے تو دولت مند ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ضرورت سے اگر جڑتا ہے تو ضرورت مند، لہذا مند لاحقہ ہے۔ ذیل میں ازداد کا غلط جوڑ ہے؟ یہاں پر ازداد پوچھے گئے ہیں، دور، نزدیک، مشکل، آسان، دوست، آشنا، نفرت، محبت۔ دوست اور آشنا یہ جو ہے ازداد نہیں ہیں، بلکہ یہ مترادف الفاظ ہیں۔ دوست کا ضد ہوگا دشمن۔ لفظ عرش کی ضد ہے؟ آسمان، عرق، فرش، دھوپ۔
عرش کی ضد فرش ہے۔ دیگر الفاظ اگر آپ دیکھیں تو آسمان کی ضد زمین، زمین و آسمان دیکھ سکتے ہیں، دھوپ کا ضد چھاؤں، نیکسٹ افسانہ عیدگاہ کا مرکزی کردار ہے۔ عیدگاہ جو ہے یہ افسانہ پریم چند کا لکھا ہوا ہے، مشہور افسانہ ہے، جس میں ایک یتیم بچے کے عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے آپشن دیکھیے، محسن، سمیع، حامد، محمود۔ حامد یتیم لڑکا ہے، وہی مرکزی کردار ہے اس افسانے کا۔ لفظ مقصد کی جمع ہے، مقاصد، مقصود، مقصاد، ماقص۔ مقصد کی جمع مقاصد ہے۔ منور رانا کے لکھے ہوئے انشائیے کا عنوان ہے۔ 10ویں جماعت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ترغیب، وطن کی خدمت کے ڈھنگ، جانور انسان سے ناراض ہیں، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ منور رانا کا انشائیہ ہے، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کرنی ہے، منور رانا کا جو ہے اکثر موضوع ماں رہا ہے، ماں پر انہوں نے جو ہے شاعری کی ہے، ماں ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے تو وہ کہلاتا ہے حروف قمری، حروف شمسی، حروف ربط، حروف تخصیص۔ آپ کو یہاں پر دو باتیں یاد رکھنی ہیں، دیکھیے، والقمر یا والشمس، والشمس ایک ہے اور والقمر ایک ہے۔ یہ دونوں کو اگر آپ یاد رکھ لیتے ہیں تو کہاں پڑھا جا رہا ہے، کہاں نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور نام کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں۔ والقمر میں الف لام لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، تو ایسے ترکیب کے پورے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ حروف قمری کہلائیں گے، وہ قمری حروف کہلائیں گے۔ اور والشمس کی ڈھنگ پر جتنے پڑھے جا رہے ہیں ان تمام کو شمسی حروف کہیں گے۔ جیسے دیکھیے، والشمس میں الف لام تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، واو کو ڈائریکٹ شین سے ملایا جا رہا ہے اور شین مشدد آواز دے رہا ہے تشدید کے ساتھ، تو اس قاعدے کی بنیاد پر اسے کیا کہیں گے؟ شمسی حرف۔ نیکسٹ، ایسی صنف سخن جس میں مرنے والے کی تعریف و توصیف بیان کی جائے کہلاتی ہے۔ مرنے والے کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، یہ دیکھیے، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی۔ مرثیہ میں مرنے والے کی توصیف و تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یہ مرثیہ جو ہے رسا سے آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہی ہے مرنے والے کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ اور مرثیوں میں جو ہے مشہور شاعر ہیں میر انیس، جنہیں خاتم الکلام کہا گیا ہے۔ اور مرثیے کی دو قسمیں بھی ہوتی ہیں، ایک شخصی مرثیے اور کربلائی مرثیے، دو قسمیں ہیں اس کی۔ نیکسٹ، مثنوی کہتے ہیں طویل نظم کو، یہ بھی جو ہے ایک لفظ مثنا سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے دو کے، یعنی ایسی نظم جس کا ہر شعر الگ قافیہ اور ردیف کا حامل ہوتا ہے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ عموماً اس میں جو ہے کوئی قصہ کہانی بیان کی جاتی ہے، ترتیب وار اشعار کہے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ما فوق الفطرت، ما فوق الفطرت عناصر کا ذکر مثنوی میں ہوتا ہے۔ مثنوی گو شعراء میں جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم مشہور ہیں اور دیگر شعراء بھی ہیں۔ قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف میں اشعار کہنے کو، جیسے کوئی حمد ہے، وہ خدا کی تعریف میں لکھی گئی نظم، وہ بھی قصیدہ کہلاتا ہے، حمدیہ قصیدہ۔ نعت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا قصیدہ ہے، نعتیہ قصیدہ۔
اسی طرح اولیاء اکرام کی تعریف میں اگر لکھا جائے تو وہ منقبتیہ قصیدہ، یا کسی امیر شخص کے بارے میں لکھا جائے تو وہ جو ہے مدحیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ یہ قصیدہ عربی زبان سے آیا ہے۔ طویل نظم کو عربی میں قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے کی نوعیت بھی عموماً غزل کی جیسی ہوتی ہے، اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ نیکسٹ، رباعی دیکھیے۔ رباعی 4 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں۔ رباعی کی ایجاد جو ہے وہ ایران میں ہوئی۔ 4 مصرے اس کے اندر ہوتے ہیں، 4 ہی مصروں میں جو ہے مکمل بات ہو جاتی ہے۔ اس کا چوتھا مصرع جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چوتھا مصرع۔ اگلا سوال، نر جاندار کے مقابل مادہ اور مادہ جاندار کے مقابل نر ہو تو اس کو کہتے ہیں واحد، جمع، جنس غیر حقیقی، جنس حقیقی۔ چونکہ جانداروں کا ذکر ہے، جاندار میں نر کے مقابل مادہ اور مادے کے مقابل نر کا پایا جانا، یعنی جانداروں کی تذکیر و تانیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاندار ناموں میں، جانداروں کے ناموں میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کا پایا جانا، یہ جو ہے جنس حقیقی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر بے جان چیزوں میں ہے، بے جان چیزوں میں ہے تو اسے جنس غیر حقیقی کہیں گے، جیسے ٹوکرا ٹوکری، شیشہ شیشی، ڈبہ ڈبیا، ایسا۔ اگلا سوال، حق کی راہ کو ترکیب اضافی میں تبدیل کیجئے۔ ترکیب کے ساتھ اگر آپ اسے رکھتے ہیں تو دیکھیے، حق راہ، راستے کا حق، حق کا راستہ، راہ حق۔ ترکیب کے ساتھ اگر آپ اسے لکھتے ہیں تو راہ حق ہوگا۔ اور جس لفظ کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں اسے اضافت کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اضافت کہیں گے، اور جس لفظ کے نیچے جو ہے اضافت آیا اسے جو ہے مضاف کہیں گے، اور جس کا تعلق اس سے ہے اسے جو ہے مضاف الیہ کہیں گے۔ نیکسٹ، وہ مشہور فن جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ علم عروض، علم ادب، علم معروف، علم فنون۔ اشعار کا وزن معلوم کرنے کا جو علم ہے وہ علم عروض کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، فوج کا نظم و ضبط مثالی ہوتا ہے۔ اس جملے میں فوج ہے، اس میں اعلیٰ، اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں جمع۔ فوج جو ہے یہ اس میں جمع ہے۔ دیگر کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں اعلیٰ جیسے قلم، کرسی، کتاب، کفگیر وغیرہ۔ اس میں ذات کہتے ہیں جانداروں کی ذات کو، جیسے ہاتھی، گھوڑا، جوان، بچہ، بوڑھی وغیرہ ذات۔ اور اس میں کیفیت کہتے ہیں کسی خاص کیفیت یا حالت کے نام کو، جیسے سردی، گرمی، جی، ٹھنڈی وغیرہ، روشنی۔ لفظ غفلت کا فاعل ہے، غفلت کا فاعل، غفلت کرنے والا، غافل، غائب، عاقل، غفلات۔ تو غفلت کا فاعل ہے غافل۔ ساغر جیدی کی پیدائش اس شہر میں ہوئی: کرنول، حیدرآباد، کڑپا، چنئی۔ ساغر جیدی یہ مشہور شاعر ہیں کڑپا کے، اور کڑپا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام جو ہے خادر حسین ہے۔ نیکسٹ، لفظ ڈرامہ اس یونانی لفظ سے ماخذ ہے: ڈرم، ڈرمی، ڈراؤ، ڈیام۔ ڈرامہ کا لفظ جو ہے ڈراؤ سے ماخوذ ہے۔ نظم روٹی نامہ کے شاعر ہیں: نذیر اکبر آبادی، امجد حیدرآبادی، علامہ اقبال، اسماعیل میرٹھی۔ روٹی نامہ اور آدمی نامہ یہ دونوں نظمیں نذیر اکبر آبادی کی ہیں، آدمی نامہ بھی انہی کی نظم ہے۔ ان کو نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں، عوامی شاعر۔ لفظ ملک کی جمع ہے: ملکہ، ممالک، مالک، ملکہ۔ ملک کی جمع ممالک ہے۔ حلق میں ڈیش پڑھنا، اس محاورے کو مناسب لفظ سے مکمل کیجئے:
پانی کانٹے ٹھنڈا طوطے، حلق میں جو ہے کانٹے پڑنا ایک محاورہ ہے، پیاس کی شدت کو بتانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نام، کسی شخص، جگہ یا شے کا نام، اسم، صفت، فعل، ضمیر، یہ اسم ہے۔ مضمون گزرا ہوا زمانہ کے مصنف ہیں، گزرا ہوا زمانہ، پنڈت نہرو، سر سید احمد خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، شوکت تھانوی۔ گزرا ہوا زمانہ مشہور مضمون ہے سر سید احمد خان کا۔ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، رباعی، دوہا، مخمس، مسدس۔ 6 مصرے والی نظم کو جو ہے مسدس کہیں گے۔ مخمس 5 مصروں والی نظم، دوہے کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں، مردوں سے باتیں کرنا، بچوں سے باتیں کرنا، جانوروں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ ذیل کے جملوں میں جملہ خبریہ ہے، براہ کرم یہ کام کرو، افسوس تم کل کیوں نہیں آئے، ہاتھی سفید ہے، کاش تم محنت کرتے۔ اس کے پچھلے ویڈیو میں بتایا گیا تھا جملوں کی قسموں کے تعلق سے، تو جملے کی ساخت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معنوی اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ معنوی اعتبار سے اگر لیتے ہیں تو ایک ہے جملہ انشائیہ، دوسرا ہے جملہ خبریہ۔ ایسا جملہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جائے وہ خبریہ کہلائے گا، اور ایسا جملہ جس کے اندر کہنے والے کے دلی جذبات ظاہر ہوں وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ سچ اور جھوٹ کا گمان ہو تو، یا پھر اس کے اندر کوئی خبر دی جائے تو وہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپشن 1 میں جو ہے براہ کرم یہ کام کرو، یہاں پر کسی سے اپنے دل کی بات کہی جا رہی ہے۔ افسوس تم کل کیوں نہیں آئے، یہاں پر بھی دلی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ کاش تم محنت کرتے، اس کے اندر بھی دلی جذبات کا اظہار ہو۔ یہ تینوں جملے جملہ انشائیہ ہیں، جبکہ ہاتھی سفید ہے یہ جملہ خبریہ ہے۔ غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ قلم، کتاب، تختی، نہر۔ قلم، کتاب اور تختی یہ تینوں جو ہے پڑھنے کے لکھنے کے آلات ہیں، اور نہر جو ہے اسے غیر متعلق ہے۔ لفظ دھوبی کا مؤنث ہے، دھوبا، دھوبن، ڈالی، مالن۔ دھوبی کا مؤنث دھوبن ہے۔ ذیل کے اشعار پڑھ کر دیے گئے سوال کا جواب لکھیے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ رباعی ہے امجد کسی شاعر کی۔ اس کے اندر دیکھیے مسبب سبب سے مراد، یہ سوال ہے، مسبب سبب کسے کہتے ہیں؟ ضرورت مند، بادشاہ، خدائے تعالی، مفلس، یعنی تمام اسباب کے بنانے والے کو مسبب سبب کہتے ہیں، اور وہ ہے خدائے تعالی۔ اگلا سوال، غیر، یہ سوال ہو چکا ہے، غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ قلم، کتاب، تختی، نہر۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا ثابت ہو کہلاتا ہے، کام کا ہونا ثابت ہو۔ آپشن دیکھیے، منحنی فعل، یہ تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، فعل ناتمام، فعل منفی، فعل مثبت۔ ایسا فعل جس میں کام کا ہونا ثابت ہو مثبت ہے، اور ایسا فعل جس میں کام کا نہ ہونا ثابت ہو وہ منفی فعل ہے۔ مثبت فعل کی مثال جیسے احمد آیا، منفی فعل کی مثال احمد نہیں آیا۔ اگلا سوال، اکیلے اور واحد بامانے لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ بامانے بھی ہو، اکیلا بھی ہو، یہ کہلاتا ہے۔ مرکب لفظ، مفرد لفظ، جملہ ناتمام، منفی جملہ، چونکہ لفظ سے متعلق ہے اور وہ اکیلا بھی ہے، بامانے بھی ہے، تو اسے کہیں گے مفرد لفظ۔ مرکب لفظ جو ہے 2 یا 2 سے زائد الفاظ کو جوڑ کر بنانا مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں،
جیسے راہ حق ایک مرکب لفظ ہے، جد و جہد ایک مرکب لفظ ہے، زمین و آسماں ایک مرکب لفظ ہے، دوست احباب یہ بھی ایک مرکب لفظ ہے۔ اس میں مختلف طریقے ہیں بنانے کے۔ اگلا سوال، منشی پریم چند کا اصل نام تھا؟ منشی پریم چند مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار، ان کا اصل نام راجپت دھنپت رائے کرشن چندر کرشن رائے، دھنپت رائے ان کا اصلی نام ہے، اور ان کو جو ہے افسانے مختصر افسانے کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اردو اور ہندی کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار دونوں بھی ہیں، افسانہ نگار ناول نگار۔ اسی طرح سے گودان ان کا جو ہے مشہور افسانہ ہے، اسی طرح سے کفن بھی جو ہے ان کا مشہور افسانہ ہے، نرملا یہ بھی جو ہے ان کا مشہور افسانہ ہے۔ شعری مجموعہ ایشیا جاگ اٹھا کے شاعر ہیں، ایشیا جاگ اٹھا، علی سردار جعفری، نذیر اکبر آبادی، میر ببر علی انیس، امجد حیدر آبادی۔ ایشیا جاگ اٹھا یہ علی سردار جعفری کا مجموعہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے بھی ہیں، ایک خواب ہے، پرواز ہے، خون کی لکیر ہے، پتھر کی دیوار ہے، نئی دنیا کو سلام ہے، ایشیا جاگ اٹھا۔ لفظ ہلال کا مترادف لفظ ہے، سورج، تارے، چاند، زمین۔ ہلال کا مترادف لفظ یعنی ہمانی لفظ وہ چاند ہے، چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے سورج کو شمس کہیں گے یا آفتاب کہیں گے، مترادف الفاظ ہیں یہ۔ تارے جو ہے یہ نجم کہلائیں گے یا انجم کہلائیں گے یا ستارے کہلائیں گے، چاند کو جو ہے قمر کہہ سکتے ہیں، اور ایک زمین کو جو ہے ارض کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ، تو سوالات ختم ہوئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔ فار مور ویڈیوز اینڈ لیٹسٹ اپڈیٹس پلیز فالو آور یوٹیوب چینل لرن وتھ آزاد۔